لہذا چند شیر کسی دینے ہوتا میں دساگا تصور جو رکھ رہے ہیں سب تو اتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شیر پڑھ گیا پھر سارے پڑھ لیں اور اس کے بعد اپنے والدین اپنے پیر و مرشد ٹھیک ہے جی سمجھ آ کہ ایک کون ہوں نے انہاں لوکاں دا مقام ہی کی شاہ صاحب حیدر آ جائیں میں تے تحت اللفظ ہی پڑھا گا تے شاہ صاحب ذرا ترنم نال پڑھے انہاں دے نال پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصور چ رکھو والدین تصور چ رکھو بزرگان دین تصور چ رکھو جدا جدا جتے معاملہ اپنا تو یہ ساڑا چین تے قرار سونے تیرے نال وسدی بہار سونیا تو ساڑا چین تے قرار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا تو ساڑا چین تے قرار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا تاریاں دے نال اس پری ہوئی سجی رات نو ایک رات کی ہے ساری کائنات نو قدمہ تو دیواں تیرے وار سو تاریاں دے نال سونی سجی ہوئی رات نو ایک والی ہے تو ساری کائنات نو تیرے قدمہ تو دیواں وار سونیا تیرے قدمہ تو دیواں وار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا شیر جڑے بڑے سادہ آسان سمجھ آنا ہے لیکن چین تے قرار اس ویلے تک مل نہیں سکتا جب تک اللہ دی تے وہ رسول دی یاد نہ ہو اور اللہ رسول دی یاد نہ ہو اور وہ دے بعد پھر والدین یاد نہ ہو چین قرار کوئی نہیں سبحان اللہ تے پھر جڑا جدے ہاتھ ہی چاہتے دیتا ہے وہ دا یاد ہونا ہی بڑا ضروری سبحان اللہ لنگو بیجو بیٹھتے جاؤ ذرا سلام کر کے بہنے بھی جاؤ تک بات کیا تعلق جڑا ہے اصل وہ ہے تو اللہ نالی لیکن زمانہ جی میرے والد صاحب سن سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا چین کراس پھر میرے بڑے بھائی صاحب سن سبحان اللہ سبحان اللہ بہت چین کراس سبحان اللہ پھر دوم صاحب سن سبحان اللہ بہت چین کراس سبحان اللہ پھر سوم صاحب سبحان اللہ بہت چین کراس کلہ میں رہ گیا بارہ آپ کو سلام علیکم ان اللہ دی ذات نہ نہیں چین کرا میرا تے چند شیر میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کر رہا ہوں تو عرش سے اونچا تو عرش سے ہے اونچا ہے دور تیرے نیچے سبحان اللہ تو عرش سے ہے اونچا ہے دور تیرے نیچے
تخلیق شدہ سارے ہیں نور تیرے نیچے واہ سمجھ آئے بولے سبحان اللہ تو عرش سے ہے اونچا ہے طور تیرے نیچے تخلیق شدہ سارے ہیں نور تیرے نیچے واہ میں چاند کہوں کیسے میں کیسے کہوں تارا سبحان اللہ حق میں چاند کہوں کیسے میں کیسے کہوں تارا یہ چاند تارے سارے حضور تیرے سبحان اللہ یہ چاند تارے سارے حضور تیرے نیچے تیرے نیچے اقرا کی منزلوں پہ خالق نے ہے بٹھایا استاد میں اور اللہ نے فرمایا سنکرے کا فلا تنسا کہ ایسا پڑھاواں گا کہ حضور تسی بھولو گے بھی سبحان اللہ اقرا کی منزلوں پہ خالق نے ہے بٹھایا ہے علم تیرے تابع شعور تیرے نیچے یہ حضور ہے یہ حضور کا مقام ہے اللہ مالک ہے وارث ہے رازق ہے پروردگار ہے آپ کا میرا سب کا سانس چلانے والا روزی دینے والا اولاد دینے والا شفا دینے والا سب کچھ کرنے والا اللہ اسباب اس نے بنائے کسی کی دعا سے اولاد ہو جائے ہیلو کسی کی میڈیسن سے دعا ہو جائے یہ سب اسباب ہے لیکن مسبب الاسباب اللہ ہے اور اس کے بعد مقام ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک ایسا مقام ہے کئی دفعہ غیر مسلم یہ کہتے ہیں جی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردے زندہ کی اور آپ کے نبی نے تو مردہ کوئی نہیں زندہ کیا مردہ زندہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں اس لیے کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ جو گائے ڈھونڈی یہودیوں نے اس کو ذبح کیا اس کا گوشت مردے میں مارا جس کے بارے میں اس کے وارثین کہتے تھے کہ اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے تو حضرت موسیٰ سے کہا کہ اصل بات پتہ کرائیں تو اللہ نے کہا بیل ڈھونڈو گائے ڈھونڈی گئی ذبح کی گئی مردہ گوشت مردہ گائے کا گوشت اس مردے میں ڈالا گیا مردہ زندہ ہو سبحان اللہ اور اس نے کہا میرے وارثوں نے مجھے مارا ہے یہ قرآن ہے یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں اگر مردہ زندہ کرنا اتنی بڑی بات ہوتی تو وہ تو مردہ گائے کے گوشت کے ذریعے بھی اللہ زندہ کرا سکتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر وہ کسی سے کرا دے نہ کرا دے لیکن ایک بات یاد رکھیں تمام انبیاء کرام قابل احترام عزت بڑے مقامات اور انہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی صفات دی بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے کہ کسی صفت سے آپ کا مقام بلند نہیں ہوتا بلکہ صفت کے مقام کو بلند کرنے کے لیے حضور کے ساتھ اس صفت کو لگاؤ سبحان اللہ سبحان صفت کا مقام بلند سمجھ رہے ہیں بات کسی فضیلت سے حضور بلند نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ فضیلت کو بلند کرنے کے لیے رسول کے ساتھ لگا دیتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حضور کا مقام وہی ہے لیکن رحمت کا مقام بلند ہو گیا کہ حضور کے ساتھ جڑ گئے
توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی؟ سبحان اللہ میرے کا گل سن لو، کام کی گل کر کوئی حق نہیں سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں بات؟ کہ کسی کو رحمت دی جائے تو اس کو فضیلت ملتی ہے، لیکن رحمت کو فضیلت اس وقت ملی جب قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کیا دلیل ہے؟ رحمت بھی بلند ہو گئی، کیا بات؟ رحمت بھی معراج میں پہنچ گئی، رسول کے ساتھ لگ گئی۔ سبحان اللہ یہ وہ رسول ہے، یہ وہ نبی ہے، اور یہ وہ بشر ہے کہ جس کے آگے نور سجدہ ریز ہوئے تھے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ یہ وہ ہے، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی روح میں سے روح آدم میں داخل کی اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ جو آدم جس آدم کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہو، کہتا ہے نہیں کہ لفظ ہے قرآن میں، جس آدم اس کو سجدہ نہیں ہو سکتا تھا اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ اپنی روح میں سے اس میں نہ پھونکتے۔ ہیلو چلو کہ جب میں اسے سوال دوں نہیں ہوتی گل کر جب میں اسے سوال دوں اور جب میں اپنی روح میں سے فَنَفَخْتُ فِيهِ من روحی اپنی روح میں سے، میری روح میں سے جب تک روح نہ پھونکوں، اور جب روح پھونکی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فرشتوں کا سجدہ کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے کہ جب آپ معراج پر گئے تو جب بڑی منزلیں کراس کر کے آگے پہنچے، بخاری کی جو کتاب الصلاۃ ہے باب، اس کی حاشیے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آواز آئی کہ حضور رکیے، محمد رک جائیے، آپ کے رب صلاۃ میں مصروف ہیں۔ انور شاہ کشمیری اس کو کوٹ کر رہے ہیں رحمت اللہ علیہ، آپ کے رب صلاۃ میں مصروف ہیں، رک جائیے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا گیا، پہلے وارننگ دی گئی، انہوں نے کہا رب ارنی، اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، کہ رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ جب آ گئے پہنچے، چھوٹے سے نور کی تجلی آئی، پہاڑ اڑ گیا، ختم ہو گیا، موسیٰ بے ہوش۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی کوئی پروٹیکشن نہیں کی گئی اور بے ہوش ہو گئے، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جا رہا ہے کہ رکیے، آپ کے رب صلاۃ میں مصروف ہیں۔ سبحان اللہ کیا مطلب
اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا، صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی برکتیں بھی ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ صلاۃ یعنی آپ پر اللہ تعالیٰ صلاۃ کے ذریعے آپ کو آپ کا ایک حصار کر رہے ہیں تاکہ نور ازلی کی انتہائی بلند بارگاہوں میں آپ کے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی پروٹیکشن نہیں کی گئی۔ یہ نبی وہ ہے کہ جس کو بلایا بھی جا رہا ہے، اور بلایا بھی جا رہا ہے جس کام کے لیے چھوٹا کام نہیں۔ چلے آؤ، چلے نہ کر سر، چلے آؤ، جواب دے سکتے ہو، بول سکتے ہو، سبحان اے سٹیج خالی کر دینا میرا، چلو۔ تو جب حضور جا رہے ہیں آپ دیکھیں یہ لائٹیں جو جل رہی ہیں یہ گرم ہے، بلب کو ہاتھ لگائے، لائٹ کو ہاتھ لگائے، تھوڑا سا مزہ آ جائے گا، گرم گرم لائٹ۔ لہذا نور جو ہوتا ہے، جو روشنی ہوتی ہے، اس میں گرمی ہوتی ہے، روشنی گرم ہوتی ہے۔ تو جو بخاری کے حدیث کے مطابق اعلیٰ ترین نور سے تخلیق شدہ جبریل ہے، جہاں وہ کہہ رہا ہے کہ میں آگے جاؤں گا میرے پر جل جائیں گے، اللہ اکبر۔ یعنی روشنی خود گرم، اور وہ مقام کتنا گرم ہوگا جہاں جبریل کے پر جل رہے ہیں، اور جہاں جبریل کے پر جل رہے ہیں وہاں میرے اور آپ کے رسول چل رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ یا علی، حق مہربان ہے، سچ مہربان ہے، سونا مہربان ہے، سچ مہربان ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بہت پیارا، کمال۔ تو لائٹ گرم، نور اور گرم، تو اعلیٰ ترین نور جبریل کا اور گرم، لیکن وہ بھی آگے نہیں جا رہا، تو وہاں سے گزر کے میرے اور آپ کے رسول آگے۔ میں جو بات کر رہا ہوں قرآن حدیث سے کر رہا ہوں، بے شک۔ علامہ صاحب کوئی آپ کے ساتھ ایک کہانی نہیں پیش کر رہا۔ پوائنٹ جو توجہ کرنا جو فرما رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے جا رہے ہیں، عام چراغ کو آپ ہاتھ لگائیں تو گرمی، ٹیوب لائٹ کو ہاتھ لگائیں گرمی، نور گرم ہوتا ہے، روشنی گرم ہوتی ہے، نور روشنی ہوتی ہے، روشنی نور ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ ترین تخلیق شدہ نور جبریل کا، جو وہ کہے کہ میں بھی آگے جاؤں گا، جل جاؤں گا، تو بتائیے گرمی کتنی ہوگی؟ تو اس سے آگے رسول جا رہے ہیں، اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ تھی کہ کسی کا بھی کوئی اگر تحفہ آتا تھا تو اس سے زیادہ تحفہ اس کو واپس کر دیتا، یا جو آپ درود شریف کا تحفہ بھیجتے ہیں نا، اس سے زیادہ ملے گا۔ کیا بات۔ تو جب جانے لگے تو حضور واپس آئے کہ جبریل تم تو جا نہیں رہے، تم ہمیشہ وہاں سے پیغام لاتے تھے، آج میں آگے جا رہا ہوں، کوئی پیغام ہے؟ کوئی پیغام ہے میں آگے لے جاؤں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ سے یہ کہہ دیجئے گا کہ قیامت والے دن جب پرسرات سے آپ کے امتی گزرے تو میں اپنے پر بچھاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
یہ ہے محمد، یہ ہے میرا آپ کا رسول، اور یہ اس کا مقام ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کو قرآن نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ جب ہم نے آپ کو اکیلا توحید پرست دیکھا تو ہم نے اس کو بڑھانے کے لیے آپ کو منبع ہدایت بنا دیا۔ ایک دال کے معنی ہوتے ہیں گمراہ ہو جانا عربی میں، اور ایک دال کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی ریگستان میں اکیلا درخت۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت وہ زمانہ، تو آپ اکیلے توحید پرست تھے۔ ان معنوں میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ اکیلے توحید پرست تھے، اس لیے ہم نے آپ کو منبع ہدایت بنا دیا تاکہ آپ دوسرے۔ عربی لغت میں میں نے ڈھونڈ لیجئے گا۔ دوسری بات یہ ہے، بڑی توجہ خصوصاً جو یہ ہمارے علماء حضرات بیٹھے ہیں، خصوصی توجہ ذرا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی قسمیں کھائی ہیں مختلف چیزوں کی، لیکن ایک قسم ایسی کھائی ہے لا امرو کا، تیری زندگی کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تیری زندگی کی قسم، جس کی زندگی کی قسم اللہ کھائے۔ توجہ چاہیے آپ کو، بہت ضروری ہے۔ جس کی زندگی کی قسم اللہ کھائے، کیا وہ زندہ نہیں؟ کیا وہ زندہ نہیں؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ تو ذائقہ ہے، ذائقہ اور چیز ہوتی ہے اور کھانا پورا کھانا اور چیز ہوتی ہے۔ یہاں سے جب وہاں جانا ہے تو ایک دروازہ ہے، ایگزٹ ہے، یہ اوپر سے نیچے، یہ ذائقہ ہے موت کا۔ قبر میں پھر آدمی زندہ ہو جاتا ہے، کافر بھی، کیونکہ جو اس کو دبا کے جاتے ہیں ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ یہ ذائقہ ہے، موت تو اس دن ہوگی جب سور پھونکا جائے گا۔ اور قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ جب ہر شے فنا ہو جائے گی، سور پھونکا جائے گا، ہر شے فنا کر دیں گے سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے۔ ایک جگہ کہا گیا کہ ہر شے فنا ہو جائے گی، اللہ کا چہرہ چمکتا رہے گا۔ ایک جگہ یہ کہا کہ جس کو ہم چاہیں اس کے علاوہ ہر شے فنا ہو جائے گی، تو کس کو چاہے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوال صرف یہ ہے کہ کس کو چاہے گا وہ؟ اور جس کے چہرے کی بات کی گئی ہے اسی کو چاہے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ لہذا اب سورہ نجم کی طرف آئیے۔ بیٹا پیچھے گزر جاؤ، ادھر جاؤ پیچھے۔
قرآن میں کہا گیا من نجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی. عام ترجمے جو ہے ان میں یہ لکھا جاتا ہے جب ستارہ گرے. بیٹھ جاؤ اتنے بیٹھ جاؤ. جب ستارہ گرے. ادھر آ جائیں گے. ہیلو. ہوا کے معنی یہ بھی ہے طلوع ہونا اور غروب ہونا. ہوا طلوع ہونا بھی اور ہوا غروب ہونا بھی. تو ستارہ طلوع بھی ہوتا ہے، ستارہ غروب بھی ہوتا ہے. ستارہ طلوع ہوتا ہے اور ستارہ غروب ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے. غروب بھی ہوتا ہے. ستارہ مرتا نہیں ہے. ستارہ طلوع والنجم اذا ہوا، ستارہ طلوع ہوا، ستارہ غروب ہوا. اور جب قسم کھائی جائے گی تو اسی طرف جائے گی لا امرو کا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ وہ ستارہ محمد طلوع بھی ہوا غروب بھی ہوا لیکن مرتا نہیں ہے. اور پھر آگے ساری باتیں وہی ہو رہی ہیں، ساری باتیں وہی ہو رہی ہیں. صیغہ غائب بھائی تمہارا صاحب جو ہے وہ تو کمال کر دیا اس نے. تمہارے صاحب نے ایسا کمال کیا سبحان اللہ. کہ کچھ دیکھتے ہوئے، میں مفہوم پیش کر رہا ہوں، کیا بات ہے. کچھ دیکھتے ہوئے نظر بھی ادھر ادھر نہیں ہوئی اور خود بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے. سبحان اللہ. کمال کر دیا آپ کے ساتھ. اور پھر جب کہا گیا علمہ شدید القویٰ، اور اس کو علم دیا شدید قوتوں والے نے. صیغہ غائب. تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، جب قرآن میں فرماتے ہیں کہ اقرا پڑھیے تو پھر یہاں اللہ ہی کہہ رہے ہیں علمہ شدید القویٰ، ہم بڑی طاقتوں والے نے آپ کو علم دیا. واہ سبحان اللہ. اور پھر کعبہ کوثر، پھر ساری چیزیں. آگا میں چلا یا باہر نکلے باہر. یہ جو ساری چیزیں قرآن میں بیان کی گئی پیچھے پیچھے. صیغہ غائب میں مبارک شاہ صاحب، میں نہیں صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں. صیغہ غائب میں، صیغہ غائب میں کسی کو لگا رہے، جبریل کو لگا رہے، اللہ کو لگا رہے. لیکن بخاری کی حدیث کا کیا کریں گے کہ جس میں کہا گیا کہ وہ رب العزت جبار رب العزت جو کعبہ قوسین پہ تھی، بخاری کے حدیث وہی تھے جو قریب آئے اور قریب ہوئے. تو اگر آپ اس صیغہ غائب کو اوپر سے لے کے آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جبریل تھا، تو پھر یہاں کیا بنے گا؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. بھائی یہاں تو پھر بریکٹ میں اللہ لانا ہی پڑے گا. اب مجبوری ہے نا، جب صیغہ غائب جبریل پہ جا رہا ہے تو یہاں جبریل لائے نا. تو جبریل اس لیے نہیں آ سکتا کہ وہاں تو تھا ہی نہیں.
فا اوہا ارادی ما اوہا، اور میں نے اپنے بندے پہ وحی کی وحی۔ تو بندے پہ وحی کون کرتا ہے؟ اپنا بندہ کون کہتا ہے سبحان اللہ یسرا بعبدہ؟ کس نے کہا؟ پاک ذات کون ہے اور یہاں کون ہے؟ تو جب ساری چیزوں کو قرآن کو جس چیز کو واضح نہیں کرتا، اصول ہے یہ، تو پھر اس کی وضاحت حدیث میں آ جاتی ہے۔ اب قرآن جو ہے یہاں واضح نہیں کر رہا سورہ نجم میں صیغہ غائب میں کون ہے، حدیث واضح کر رہی ہے تو وہ کون ہے؟ مور رب العزت۔ اب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دیدار الہی ہو گیا، تو پھر قرآن کی اس آیت کا کیا کریں گے کہ یہ آنکھیں ہم لوگوں نہیں دیکھ سکتی؟ تو معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ عادت کے خلاف ہوتا ہے، خرق عادت۔ اگر کوئی شے کسی کو نہ دیکھ سکے، وہی شے کسی کو دیکھ لے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر یہ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی اور اللہ انہی آنکھوں سے اپنا دیدار کرا دے تو اسی کو معجزہ معراج کا۔ اسی کو معجزہ کہا جائے گا۔ ایک آیت پر ایمان اگر ہم لے آئے تو ہمارا جھگڑا کوئی نہیں ہوتا، اور وہ قرآن کی یہی آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، شروع میں آپ کو میں نے سورہ بقرہ کا بتایا کہ مردہ شدہ گائے کے ٹکڑے سے مردہ زندہ ہوا۔ ظاہر میں تو نہیں ہو سکتا نا، لیکن معجزے کے طور پہ تو ہو سکتا ہے نا۔ تو یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اللہ کو، بالکل صحیح ہے، حضرت عائشہ نے بھی یہی جواب دیا۔ لیکن اگر نہیں دیکھ سکتی تو جو وہاں صلاۃ پڑھ رہے ہیں اللہ اور حضور کو کہا جا رہا ہے رک جائیے، وہ آنکھیں نہیں بدل سکتے۔ بھائی جب دیدار کرانا ہے تو آپ کون ہے روکنے والے؟ اللہ کی مرضی میں کون دخل دے سکتا ہے؟ جس کو چاہے دیدار کرا دے، کون روک سکتا ہے؟ سوال یہ نہیں ہے۔ ہم اس بات کو دوسری طرح سمجھ رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام نبی ہیں، آپ عام رسول ہیں، آپ عام بشر ہیں، یا نہیں؟ جب امامت کا وقت آیا بیت المقدس میں تو جبریل کو چاہیے تھا نا کہ بھئی پیچھے تو وہ نبی بھی کھڑا ہے جس کو سجدے ہوتے رہے ہیں، اس کے والدین نے سجدے کیے ہیں۔ بھئی اگر سجدہ ہی قابل فضیلت بات ہے تو مسجود نبی کو آگے لے کے آؤ۔
بھائی اس کو آگے لے آتے جو مردے زندہ کرتا تھا. بھائی اگر مردہ زندہ کرنا ہی بڑا کمال ہے تو اس کو آگے لے کے آؤ. یہ بات نہیں. وہ جس کو چاہیں جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے. لہذا جبریل نے کہا حضور آپ امامت فرمائیے. اور یہ وہ وقت تھا اللہ تعالیٰ قرآن میں جو وعدہ تھا اس کو پورا کر رہا تھا کہ جب میرا نبی تمہارے درمیان آ جائے تو اس کی شریعت قبول کرنا, اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. اور یہ اقرار میرے ساتھ کر رہے ہو, میں تمہارے ساتھ اقرار کر رہا ہوں اور میں گواہ ہوں. تو وہ وقت آیا جب تو نبی آگے کھڑے ہو گئے, پیچھے جس طرح حضور رکوع کر رہے تھے اسی طرح سارے نبی رکوع کر رہے تھے. یہ شریعت محمدی چل رہی ہے. سبحان اللہ. جیسے حضور قومے میں تھے ویسے سارے نبی قومے میں تھے. جو حضور سجدے میں پڑھ رہے تھے سارے نبی پڑھ رہے تھے. اور جب سجدے میں التحیات میں آیا اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ تو سارے نبیوں نے پڑھا اشہدو ان محمد عبدہ. امام کی مخالفت تو نہیں ہو سکتی, اور امام کی مخالفت میں بڑی بڑی حدیثیں. اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ رسالت عام رسالت تھی, نہ نبوت عام نبوت تھی, نہ بشریت عام بشریت تھی. بشر سارے نبی سارے رسول بشر قرآن کہہ رہا ہے. حضور بھی بشر ہمارا ایمان ہے, لیکن بشر کچھ اور ہوتا ہے, خیر البشر کچھ اور ہوتا ہے. بشر اس کو کہتے ہیں جو سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. خیر البشر وہ ہوتا ہے جو سو کے اٹھ کے صحابہ کو نوازتا ہے. سبحان اللہ. بشر وہ ہوتا ہے جو 1 یا 2 دن کا روزہ مشکل سے رکھتا ہے, اور خیر البشر وہ ہوتا ہے جو 100 میں بھی صاف رکھتا ہے. بشر وہ ہوتا ہے جس کو صرف آگے دیکھتا ہے. خیر البشر ہے جو گردن گھمائے بغیر پیچھے بھی دیکھتا ہے. بشر وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ملنے کی درخواست کرتا ہے. اللہ کہتا ہے میں نہیں ملتا. خیر البشر ہوتا ہے جو درخواست نہیں کرتا, اللہ اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہے. واہ سبحان اللہ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن نہ عام عبد ہے, نہ عام بشر ہے, نہ عام رسول ہے. اگر صحابہ کو بھی مغالطہ پیدا ہو جائے کہ ہمارے جیسا بشر ہے, ہماری جو حیثیت ہی کوئی نہیں, تو رسول کو کہنا پڑتا ہے وَأَيُّكُمْ مِثْلِي سبحان اللہ. انی ابھی تو یطعمنی ربی ویسقینی. لہذا مقام رسالت کو سمجھے. ہم قرآن اور حدیث کے دائرے سے باہر نہیں میں جاؤں گا,
میں جو باتیں کر رہا ہوں قرآن نہیں سکھا رہا. اس لیے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، گستاخی اسی طرح ہے کہ جیسے اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے. تینوں عقل نہیں آ رہی، میں تینوں عقل دوں. اللہ کے ساتھ جیسے شرک بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح حضور کی گستاخی بہت بڑا گناہ ہے. ایک جملہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر توجہ کریں، بہت ضروری جملہ ہے. یہ اس طرف نہ دیکھیں، ادھر میری طرف توجہ دیں، بڑا ضروری جملہ ہے. میں جو سمجھتا ہوں، بڑے بڑے مفتی حضرات سے میں نے اس پہ بات کی، اس کے بعد جملہ بول رہا ہوں. میں جو سمجھتا ہوں کہ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ شان الوہیت میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان نبوت میں وحدہ لا شریک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھیے حضور کو. یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ بخاری مسلم کی حدیثیں اٹھائیں، ابو داؤد سے اوپر جتنی حدیثیں ہیں ان میں قبر میں ایک ہی سوال ہے، اور وہ سوال ہے محمد کون ہے؟ اور جو اس کا جواب دے دے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس کو جنت دکھا دے. اس لیے ساری گفتگو کر رہا ہوں. اس سوال کی تیاری ضروری ہے، معرفت رسول ضروری ہے. سب نے قبروں میں جانا ہے، یہ سوال ہونا ہے. اس لیے حضور کو سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی اولیاء کرام آئے، جتنے بھی بڑے لوگ آئے، انہوں نے حضور کا تعارف کرایا، حضور کی شخصیت کو پیش کیا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا، لہذا اللہ نے یہ چھوڑ دیا حضور پہ کہ آپ اپنا تعارف کرا دیجئے، میرا تعارف ہو جائے گا. مجھے تو کسی نے دیکھا نہیں، آپ کو تو دیکھا ہوا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. لہذا معرفت رسول ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد معرفت رسول بتانے کے لیے اولیاء کرام آئے، محنت کی، سب کچھ کیا، آپ جانتے ہیں. تو وقت کافی ہو چکا ہے، تھوڑا سا میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں، ورنہ حضور کا ذکر ہو تو صبح بھی ہو سکتی ہے، دوسری صبح بھی ہو سکتی ہے، تیسری صبح بھی ہو سکتی ہے، چوتھی صبح بھی ہو سکتی ہے، اور شاید رمضان کا چاند یہی دیکھا جائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اس لیے اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں. تو میں آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں بڑی خاص. فلیکس وغیرہ جو عرس کی چھپی ہے، اس میں ایک لفظ میں نے پڑھا ہے میرے بھائی صاحب دوم صاحب کے بارے میں، کنٹرولر. تو سرکاروں نے کنٹرولر کیوں کہتے تھے؟ کنٹرولر بنایا کیوں تھا؟ وجہ یہ تھی کہ یہاں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو یہاں کچھ لوگ جو حساب کتاب چلا رہے تھے لنگر کا دوسرا، اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی. تو بھائی بادشاہ صاحب دوم صاحب کنٹرولر صاحب انہوں نے اس کی تھوڑی چھان بین کرنی شروع کی، حالانکہ وہ بھی کم ہونی تھے.
تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ گڑبڑ تو ہو رہی ہے. تو سرکار کو بتایا، سرکار نے کہا اس کو ہٹا دو، اس آدمی کو، میں سٹور کی چابی تمہیں دیتا ہوں. اور یہ اس دن سٹور کی چابی دی گئی جس دن میں اور سون صاحب پرائمری میں پڑھتے تھے، پتہ نہیں دوسری یا تیسری کلاس تھی، مجھے یاد نہیں. اسی دن ہم پاس ہوئے تھے اور پاس ہو کے واپس آئے تو ہم نے ان صاحب سے کہا کہ وہ ہمیں سٹور سے گڑ شڑ نکال دیں، مٹھائی شٹھائی کاٹی بانے سر گڑ بانے دیں. تو بھائی صاحب نے کہا چابی تو مجھے سرکار نے دی ہے، میں تمہیں سٹور سے گڑ نکال کے دیتا ہوں. تو پھر سرکار نے کہا یہ کنٹرولر ہے، یہ کنٹرول کرے گا صاحب، اس لیے ان کو کنٹرولر کہتے ہیں. انہوں نے اس دربار کی عزت میں بڑا اضافہ کیا، دوسرے معاملات میں بہت کام کیے. اور ہمارے جو سب سے بڑے بھائی افضال شاہ صاحب اول صاحب، ان کا بڑا ساتھ دیا، انہوں نے ان کا ساتھ دیا. ہم تو بھی چھوٹے تھے، ہم نے بھی ساتھ دیا، جو ہم سے ہو سکا ہم نے کیا. لیکن اول صاحب نے بھی جس طرح وقت گزارا ہے، انہوں نے کہا جب سرکار نے سارا چارج دے دیا ہے تو اب بھائی میں تیرے ساتھ اس طرح چلوں گا کہ تو آگے میں پیچھے. اور اسی طرح سارا نظام چلایا گیا، مل کے دونوں نے اس کی بنیادیں رکھی. اب فیض کی بات آخر میں، فیض، آپ فیض لینے آئے ہیں نا، بتائیں فیض لینے آئے؟ جی سرکار. ہاں جی. تو تمہیں تو یہ فیض ہوتا کہ یہ فیض میں سمجھ لو، پھر پاویں تھی نہ ہی فیض منگو. کسی کی صحبت، بزرگ کی صحبت میں بیٹھنا، کسی کی تربیت میں آنا، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا بڑی اچھی بات ہے. لیکن نیت صاف نہ ہو تو حشر ابو جہل والا ہوتا ہے. نیت صاف نہ ہو تو عبداللہ بن ابی والا حشر ہوتا ہے. بزرگوں کے پاس آئے تو نیت صاف کر، صحبت میں بیٹھے تو اچھی نیت سے بیٹھے. اور اگر فیض حاصل کرنا ہے تو اتباع رسول میں آئے، اور اتباع رسول میں آنے کی سب سے پہلی سیڑھی نماز ہے. جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو کوئی فیض نہیں دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل نہیں کر سکے. آج کچھ لوگوں نے نماز نہیں پڑھی اس لیے میں ان فیض چاہیے، آرام آ گیا جی کہ نہیں؟ اب فیض چاہیے بتائیے، نہیں چاہیے نا؟ نماز کی گل نہیں ہے نا، ان فیض والی گل پہ دسو نا. ان نہیں ہاتھ کھڑے کر رہے، فیض چاہیے کہ نہیں؟ ہاں جی، جنہوں فیض چاہیے نا وہ نماز شروع کر، انشاءاللہ ملے گا. آپ نیت اچھی کر کے نماز پڑھیں، خیالات کی پرواہ نہ کریں. جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ بھی نماز پڑھے، ایک دن جھوٹ چھوڑ دے گا. اس کا انتظار نہ کرے میں جھوٹ بھی چھڑ دیا، چغلی بھی چھڑ دیا، غیبت بھی چھڑ دیا تو پھر نماز پڑھا، پھر پڑھن کا کی فائدہ؟ تو تے ولی اللہ پہلے ہی ہو گئی. اس لیے یہ شیطان کے دھوکے، جھوٹ فریب، سارا یہ چیزیں آتی رہیں گی، لیکن نماز پڑھتے جائیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نمازوں سے روکتی ہے. 5 منٹ کی نماز میں
ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی بیوی سخت مزاج ہے، میں خواتین سے معافی چاہتا ہوں، کوئی کی بات، کوئی بیوی سخت مزاج ہے، اس کا خاوند دیر سے گھر آتا ہے، تو اگر وہ نماز پڑھ رہی ہے نا تو بہت ہی کالی ہے تو نماز توڑے گی، نماز میں نہیں بات کر سکتی، نماز میں اس کو کچھ ہی نہیں کہہ سکتی، یا نماز کے بعد لڑائی کرے گی۔ تو نماز نے 5 منٹ لڑائی روک دی نا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اسی وقت روک دیتی ہے۔ نماز میں 5 منٹ کے لیے کیسا بھی نمازی ہو چغلی نہیں کر سکتا، بدخوئی نہیں کر سکتا، سلام کا جواب نہیں دے سکتا، کوئی غلط بات نہیں کر سکتا، تو روکتی ہے نا۔ تو سپیڈ بریکر تو 5 بن گئے نا بھائی، گناہ والی گڈی جڑی ہے وہ 5 منٹ لی تو رک گئی نا، جیسا بھی نمازی۔ اس لیے نماز کی طرف آئے، روح کی صفائی ہوتی جائے گی، اور روح کی صفائی سے پھر آپ کو بزرگان دین کے پاس بیٹھنے کی صحبت کا اثر ہوگا، پھر آپ کی روحانی دنیا جاری ہوگی۔ ایک لوٹا جڑا وہ تھلے تو سوراخ کر کے ٹوٹی تلے رکھ دو کہ قیامت تک رکھی رکھو، تو بھائی سوراخ بند کرنے پڑتے ہیں، نماز کا نور حاصل کرنا پڑتا ہے، تو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں منع کی چھوڑنی پڑتی ہیں تاکہ نور جمع ہو۔ جب نور اندر جمع ہوتا ہے تو پھر روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ ایسی تو جمع ہونی نہیں دیں، اسی تے مسجد تو باہر نکلتے ہی وہ کام شروع کر دینے جی نماز منع کر دی، تو اس لیے اس طرف آئے۔ سب سے بڑا وظیفہ نماز، مراقبہ۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں نماز مراقبہ ہے کہ محسوس کرے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، مراقبہ محسوس کر رہا ہوں، نہیں تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہی بات ہے۔ تو نماز مراقبہ ہے، میڈیٹیشن ہے، یہ توجہ ہے اللہ کی طرف۔ نماز ہی سب سے بڑا وظیفہ ہے، نماز ہی مراقبہ ہے، نماز ہی مشاہدہ ہے، نماز ہی مجاہدہ ہے، نماز ہی روحانیت ہے، نماز ہی طریقت ہے اور شریعت ہے۔ اس لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی، تو جے نہیں لگی تو پھر نماز پڑھو گے۔ لو جی پھر اے جنا آج تسی ایک بیعت کرنی ہے اللہ اور رسول دیا ہے، تو انہوں دسیا نا حضور ہے رکھنی کہنا بھی ہے، تو تسی میرے نال کہہ رہے جو مکہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پڑھے سارے پڑھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج اقرار ہے، السلام علیکم۔ آج یہ اقرار ہے آپ کا بارگاہ محبوب ذات میں کہ فرض بالکل نہیں چھوڑنے، جو اقرار کرنا چاہتے ہیں وہ بیٹھے رہے، جو نہیں کرنا چاہتے وہ چلے گئے۔ بتائیے کیا مرضی ہے؟ ٹھیک ہے، اور پڑھنی اسی طرح ہی ہے کہ سوراخ بند کر رہے ہیں،
روحانیت جاری ہو جائے گی۔ میں اس لیے نماز کا کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جو ان کے لیے دعا کے لیے آتا تھا وہ کہتے تھے میری فیس ہے، تو بندہ ڈر جاتا سی، پتہ نہیں پیر انہوں 5000 مانگتا ہے 10 مانگتا ہے کی کرے گا، تو پیر کہتا سی 5 ویلے دی نماز میری فیس ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر جب ول ہو جاتا سی انہیں کہتے ول ہو گیا نا تو جے تو نہ نماز پڑھی تو پھر بیمار ہو جائے گا روحانی طور سے۔ لو جی یہ ساری نوکری، یہ سارا جناب کام میں ہاتھ بن کے دس رہا، یہ ساری نوکری اور کام میں نہ تو دس رہے کہ نماز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، عظمت و شان مصطفیٰ، فیضان مڈیرہ، فیضان مڈیرہ، حق مہربان ہے، سچ مہربان ہے۔ اور اے نماز جڑی ہے یہ تحفہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نماز، ایک محبوب دا دوسرے محبوب نو تحفہ، محبوب کی دا چاہے تو دوجا محبوب کی تو تحفہ کی ڈال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج دی کمائی ہے، اور ہاں اور ایک جڑی چیز ہے کہ انہوں یہ سمجھ لو کہ ایسی بلند و بالا چیز ہے نماز کہ انہوں زمین ہوتے نہیں دیتا گیا، انہوں جبریل کے ذریعے نہیں بھیجا گیا۔ فاؤہا تلاب دہی باؤہا، اے نماز اے نماز سی اللہ اپنے بندے نو ڈائریکٹ وحی کر رہے ہیں، ڈائریکٹ وحی کے ذریعے آئی نماز۔ نیر شاہ صاحب کی کوئی فرمائش ہے، میں تو تھوڑی جان چھڑنا چاہنا تھا پر یہ کہتے ہیں جی 2-4 شعر سنا دیں کی تھوڑی مرضی۔ سچ مہربان ہے، سچ مہربان ہے۔ چلو یار کسے نہیں کہتے کسے زندہ بات نہیں کر رہا ہے۔ اچھا وہ یہ کہ میں جڑے شعر تمہیں سنان لگا نا یہ ایک شعر ایسا بھی ہے کہ کوئی فرقہ یہ نہ سمجھے میں اٹیک کر رہا، اٹیک نہیں کر رہا لیکن ایک گل کر رہا اس شعر، وہ شعر آئے گا بعد۔ تعریف کروں کیسے رسالت مآب کی، اندھے سے کہ تعریف ہوگی یافتہ، اندھے سے کیا تعریف ہوگی، شان رسول ہو گئی قرآن میں رقم، اب ہم سری کیسے کروں میں الکتاب کی۔ اے شیر جنا جی کہ ویسے کیا بھائی وہ بندے جنہیں محسوس نہ کرنا بھی جو ٹی وی سی بھی تے ادھر ادھر میں سنے، میں ویسے ہی کیا ہے، حیرت ہے وہ جو تحفہ نماز بھی پڑھے، حیرت ہے معراج مصطفیٰ کو کہیں بات خواب کی، حیرت ہے وہ جو تحفہ نماز بھی پڑھے، معراج مصطفیٰ کو کہیں بات خواب کی۔ اچھا سبحان اللہ دی اسرا میں اب دے اسرا کیڑا ہوندہ ہے جی آخری حصہ رات دا ہے جی وہ تہجد والا، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہے سی کہ نبوت تو پہلو نبوت تو بعد بھی اس وقت ستا ہی نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جڑا معراج دا وقت سی حضور اس وقت کبھی نہیں ستے۔ ہاں جی تے پھر میں ویسے گل کر رہا جی محسوس نہ کرنا جناب، ہاں میں انہوں نے کہہ رہا جی محسوس نہ کریں، میں تو گل کر رہا محسوس تو نہیں کرنا چاہیے کیوں
تو بہرحال ہونے گل ہے کہ میں بس تھوڑے کو اجازت چاہنا کل پھر دوپہر میرا خیال ہے کر پھر گفتگو کرنی پینی تو یہ جنی گفتگو کی میں فل بدی کی ہے چونکہ مینوں پتا کوئی نہیں سی میں خطاب کرنا کہ نہیں کرنا مینوں عشاء کی نماز پڑھن تک نہیں پتا سی کہ خطاب کرنا کہ نہیں کرنا بہرحال چلو جو ہونا سی ہو گیا تو دعا کرو اللہ دے کہ اے کہ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سب ہدایت عطا فرمائے برکت عطا فرمائے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور بزرگان دین دا فیض عطا فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ